کی لہر کو پہنچانا چاہتا ہے، یا پھر ابن حشام کو عطا کر دے، یا پھر عمر بن خطاب کو عطا فرما دے۔ اب ادھر سے دعا کرنا میرے نبی سرکار نے شروع فرمایا، ادھر سے سارے سردار مل کر یہ بات بتا رہے ہیں، یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب تک یہ روشنی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک زمانے کے اندر، دنیا کے اندر آئے گی، جب تک یہ شمع بجھ نہیں جاتا اس وقت تک کسی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہے، کسی کو کوئی مقاصد میں مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو قتل کرنے کا معاذ اللہ منصوبہ طے ہوا، بڑے بڑے جرأت مند، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے دانشور سب رہ گئے، سب بیٹھ گئے، مگر عمر بن خطاب جن کے متعلق میرے نبی لجپال سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تھی کہ مولا یا ابن حشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے، اب بہتر تو ہی جاننے والا ہے، ان دو میں سے اسلام کو کس کی زیادہ ضرورت ہے، اسلام کے ساتھ مخلصانہ انداز اپنانے والا کون زیادہ ہوگا، یہ تو ہی بہتر جاننے والی ذات ہے۔ میں فریاد کر چکا ہوں، اب دعا کو رنگ لگانا تیرا کام ہے، دعا کو مقبول بنانا میرے خالق و مالک کا کام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ادھر تلوار کو لہراتے ہوئے، اپنا فخر دکھاتے ہوئے اور اس بات کو طے کرتے ہوئے کہ یہ کام بڑے بڑے بہادر نہ کر سکے، بڑے بڑے دانشور نہ کر سکے، بڑے بڑے تجربے کار نہ کر سکے، یہ کام میں سونپنے کے لیے، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے میں عمر بن خطاب حاضر خدمت ہوں۔ اور وہ سردار مکہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے اور پشت پناہی کر رہے تھے کہ اے عمر لوٹ کر مبارک کے ساتھ آنا، خوشخبری لے کر کے آنا، جب تک یہ چراغ بجھے گا نہیں، جب تک یہ روشنی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مسلمان ختم نہیں ہوں گے اور ان کے حکمران ملیامینٹ نہیں ہوں گے۔ میرے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم